ڈاکٹر بابا، میں نے آپ کو 2021 میں سننا شروع کیا تھا اور اس کے بعد میری بہت بیماریاں تھیں. میں اتنی پڑھائیاں کرتی تھی کہ لوگ میرے گھر والے جو کچھ تھے وہ کہتے تھے یہ جی اس کو آستانہ کھول دیا جائے. اتنی پڑھائیاں لیکن میں حقوق العباد میں کمی کرتی تھی جس کی وجہ سے میں بہت بیمار بھی رہتی تھی. دوائیاں بہت زیادہ آتی تھیں. اور آپ نے جو کہا نا کہ انسان مکافات عمل چلتا ہے، جب میری فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی فون پہ تو آپ نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ عورت کا دل دکھانا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم عرش سے فرش پر آئے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ 3 کام ہوئے ہیں. ایک ماں باپ کی نافرمانی، عورت کا دل دکھانا، اور ایک اور بات تھی وہ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ تینوں ہی میں نے اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تینوں ہی ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے فون بند کر دیا. آپ نے مجھے دعا کروائی اور آپ نے کہا سورۃ الرحمن سنیں. اور آپ یقین کریں جب میں نے 7 دن سورۃ الرحمن سنی تو مجھے اپنے وہ گناہ بھی یاد آئے جو بچپن کی نافرمانی اور جنہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں. کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے. تو میں نے اپنے بچپن کے بھی کہ میں نے اس وقت فلاں انسان سے یا اپنے ٹیچر سے یا اپنے بڑوں سے اس وقت اونچی آواز میں بات کی ہے اور میں نے ان کو تمیزی سے جواب دیا ہے. یہ تو تھا میرا ایکسپیرئنس. لیکن اس کے بعد آگے میرے شوہر کے پاس. میرا شوہر کی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ سخی بھی بہت تھے، دکھاوا بھی تھا. یا ہم پتہ نہیں یہ ریاکاری تھی یا نہیں تھی، یہ میں نہیں جانتی، لیکن ہم رحم دل بھی تھا کیونکہ میں اس کی اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ رحم دل ہے کہ اس کو کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتے تھے نا تو اس کے گھر پہنچ جاتے تھے. ہمیں کسی کا پتہ چلتا تھا تو ہم اس کے گھر پہنچ جا کے مدد کر دیتے تھے. انہوں نے کافی لوگوں کو عمرہ کروایا کہ ہم نے قسمیں دے کے کہنا کہ ہمارا نام نہ ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ہمارا نام دے دیتے تھے اور ہم مکر جاتے تھے. آج تک بہت سی نیکیاں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ضائع ہو جاتی ہیں بتانے سے. ہمیں اس وقت تو میں یہ کہوں گی کہ ہم بالکل زیرو ہیں، ہمارے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے. وہ جو کی تھی وہ ضائع ہو ہی چکی ہوں گی. میرے شوہر نے عمرے کروائے. جتنی بھی خدا کی بندوں کی مدد کی جائے وہ کم ہے کہ 2 بندوں کو خودکشی سے بچایا. یہ اس وقت بھی پریشان تھے لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے لاکھوں کی ضرورت ہے اور اس بندے کو ہزاروں کی ضرورت ہے. تو یہ ہزار دے کے اگر اس کی جان بچ جاتی ہے کچھ ہزار تو میں اس کو دے دوں. میرا اللہ مالک. اور ہم لوگ نکلتے آئے. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس کو لوگوں نے نام دیا آج کل پروفٹ کا، ہمارے بڑوں نے وہ پروفٹ لی اور میرے شوہر کو وہ ادا کرنی پڑی. میرے شوہر کو ہم سے ایک نہیں 1000 غلطیاں ہوئی. ہم نے گھر کے باغ کو اجاڑا. ہمارے گھر باغ تھا، ہم نے ان کے درخت کاٹے. ہمیں اس کی خواب آئی کہ یہ نہ کرو لیکن وہ اسٹیل کرتے ہیں یہ خود صدقے دیے، خیرات دیا، سب کچھ کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن وہ گھر بنانا ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا. جب عذاب بن گیا اس کے بعد پھر ہماری بربادی شروع ہو گئی. 2019 سے شروع ہوئی. 19 سے 20 سے شروع ہو گئی تھی. 19 کا اینڈ تھا لیکن ہماری 20 سے شروع ہو گئی. کرونا سٹارٹ ہو گیا. جتنا بھی کاروبار تھا سب ڈوبتا چلا گیا. ڈوبتے 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 آج کے دن تک میرے شوہر نے 3 سال سے خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سورۃ الرحمن کی وجہ سے ہمارے گھر 3 دفعہ، لوگوں کو 1 دفعہ معافی ملتی ہے، ہمیں کئی دفعہ معافی ملی. ہمیں 1000 دفعہ معافی ملی. اللہ اتنا مہربان ہے، وہ صرف 3 دفعہ معاف نہیں، وہ 1000 دفعہ کرتا ہے. میرے شوہر کو ہم سب کو معافی ملی. لیکن میں ایک چیز آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ کسی کی مجبوری خریدی جاتی ہے اور اس سے پروفٹ لیتے ہیں کہ یہ بڑوں نے لیا اور ہم نے دیا، ہم دینے پہ بھی پھنس کے اس کو سود ہی کہتے ہیں. یہ سود ہی کا ہی نظام ہے کیونکہ اصل کوئی نہیں دیتا. تو بابا بس ہماری معافی ہو جائے. میں ابھی یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی گواہی دے رہی ہوں کہ سورۃ الرحمن کی کہ لوگوں کو 1 دفعہ معافی ملتی ہوگی، 2 دفعہ، 3 دفعہ. آپ یقین کریں کہ ہمیں کئی دفعہ معافی ملی ہے. بس مجبوری ہماری یہ، لوگ ہماری مجبوری خریدتے ہیں، یہ پیسے پکڑتے ہیں، ان کو پھر پروفٹ دیتے ہیں. اور آج وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آج اور کل میں ہمارے لیے روز ایک نیا دن ہے. روز ایک دن ہم کہتے ہیں آج ان کا بڑھ گیا. میں ان کو صرف یہی کہہ کے بھیجتی ہوں
کہ اللہ مالک ہے، آج کا دن گزر گیا، کچھ نہیں بچا۔ میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ جب بھی میں اللہ نے ہم پر کرم کیا، کرے گا، یقین بھی ہے، تو اسی محفل میں، آپ ہی کی محفل میں آ کر سب کے سامنے آج میری آواز آئی ہے، انشاءاللہ شکل بھی دکھاؤں گی، اور اپنا نام، ہم لوگ بہت نامی گرامی لوگ ہیں، جتنی شہرت اتنی بدنامی بھی ہوگی، یہ بدنامی بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سچ بتاؤں، بلکہ میرے بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہمارے یہاں کچھ ملنے ملانے، ان کے نام نہیں میں لوں گی کسی کا، کہ لوگ اتنے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اور دیدہ رشتہ ان کے بڑوں نے سود لیا ہوا ہے، نشہ بیچا ہوا ہے، اور آج کے وہ حاجی کہلائے جا رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ان کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے، وہ دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ماما یہ ہم نے ہی بھرنا تھا۔ اس چیز پہ وہ لوگ بچے میرے ایمان میں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کا ایمان خارج نہ، اور اگر میرے شوہر نے خودکشی کر لی تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا۔ کیا اللہ پاک ہمیں اس چیز کی معافی نہیں دے سکتے کہ ہمارا ایک دفعہ بازو پکڑ لیں؟ یہاں تک ہم نے سوچا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ہم وعدہ نہیں کرتے، مگر اس تکلیف سے، جس ہڈ بیتی سے ہم گزر رہے ہیں، اس ہڈ بیتی کے ساتھ ہم دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں اور دوسروں کی مدد کریں کہ کوئی کسی اس پیسوں کے لیے خودکشی نہ کرے، کوئی مجبور نہ مرے، جس کا ہمیں علم ہو جائے، جو ہمارے پاس آ جائے۔ پہلے بھی تھا، پہلے 50% تھا، اب تو ہم 100% کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے یہ مجبوری دیکھ لی ہے کہ قرض دار کس طرح مرتا ہے اور سفید پوش کس طرح مرتا ہے، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے نا، بہت غریب، وہ مانگ لیتا ہے، اور جو سفید پوش ہوتا ہے اسے اپنے بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے، اس کی سفید پوشی کا بھرم ہی نہیں ٹوٹتا، جب تک وہ مرتا نہیں اس کا بھرم نہیں ٹوٹتا۔ بابا میں اس چیز کی گواہی دینا چاہتی ہوں، تب جب میں بالکل صحیح ہو جاؤں، اور میں اپنے ہو سکتا ہے میرا شوہر بھی آ کے یہاں پہ گواہی دیں کہ ہاں ہم سے بہت سی زیادتیاں بھی ہوئی، ہم سے غلطیاں بھی ہوئی، ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو میں اور میرے شوہر اور میرے بچے، ہم اپنے آپ کو گنہگار ترین سمجھتے ہیں، ہمارے میں کوئی نیکی نہیں۔ اب صرف اتنا یقین ہے کہ جو ہم لفظ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، بس ایک یہی جو منہ سے نکلتا ہے یہی نیکی ہے، باقی ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس محفل میں جو دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے آگے التجا ہے کہ اس دعا میں کوئی تو ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہم اس پی سے جو ہم پہ پڑی ہوئی ہے، یہ مسلسل 5 سال سے 6 سال سے پڑی ہوئی ہے، یہ نکل جائے، یہ ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی بابا میں وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ اسی وعدے میں آزمائے گا مجھے، اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ کرے گی، میں کچھ نہیں کروں گی، میں کہتی ہوں اللہ مجھے وہ توفیق دے، اور اس توفیق پہ قائم رہنے کی توفیق دے، کہ جس تکلیف سے گزروں گی اور نہ مجھے، جن کا مجھے نظر میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کی بندی بننا چاہتی ہوں، اس کی بندی، اس کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہی آپ کا آیا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، حضور کی اطاعت، اللہ کی عبادت، تو میں بس آپ کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ کسی کی دعا نکل گئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، بس میرا بیڑا پار کرتے ہیں، جس بھرم میں اللہ نے 6 سال رکھا ہوا ہے نا، اس بھرم میں ہی زندگی اب عروج ہو جائے، لوگوں کے لیے ابھی تک ہمیں کہانی ہے، اس کہانی کو اللہ پھر عروج عطا فرما دے، اور یہ بڑا اچھا اینڈ کر دے، میرے لیے بس پھر اللہ، میرا سب کچھ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں معافی مل جائے، ہمیں معافی مل جائے، اور جو انسان کہتا ہے نا فرعونیت میں بہت کچھ کہتا ہے، بہت کچھ سنتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کا دل دکھا رہا ہوں۔ اب یقین جانے جب بھی فرعونیت کا بت ٹوٹتا ہے نا، جب وہ بندہ، تو اس سے اپنے اندر سب شیشے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل شیشے کی طرح، یہ جھوٹ ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، اور سورت رحمان سے ہی سب کچھ نظر آیا، ورنہ ہمیں ہمارا آئینہ کوئی نہ دکھاتا۔ آپ سے سب سے دعا ہے، درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کو وہی عروج عطا فرمائے، یقیناً ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور ہم ان پہ شرمندہ ہیں، اور سب سے اللہ سے، اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے سب سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ گواہ رہیے اور ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ آج ویڈیو اس لیے آڈیو بھیج رہی ہوں، انشاءاللہ جو یقین ہے کہ بہت جلد میں اپنے چہرے کے ساتھ آؤں گی بابا کے دعا سیشن میں، اور سب کو کہوں گی کہ یہ باتیں تھیں، یہ اس سے بھی زیادہ بتاؤں گی، اگر آپ کا دل چاہے بابا تو اس کو چلا دیں۔ اور بابا ہمارے گھر کی ایک ایک چیز بکی، ایک ایک چیز، کوئی چیز، ہم اپنے ہی گھر میں کرائے پہ رہے، اور
ہر چیز کا مکافات عمل ہوا، ایک ایک چیز کا مکافات اچھا کیا، اچھا بھی لوگوں نے ہم سے کیا، ہم مالک مکان اچھے تھے، ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، اور آج ہمارا مالک مکان بھی بہت اچھا ہے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا۔ ہر چیز کا مکافات عمل ہے، برائی کا بھی ہے اور اچھائی کا بھی ہے، ہر چیز کا ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اس وقت جو بات اچھے وقت میں کی ہوتی ہے وہ برے وقت میں پلٹ کے آپ کو آتی ہے، اسی طرح ہم نے اگر کوئی بھی عمل کیا ہمیں ہر چیز کا جواب ملا ہے، اور آپ مجھے وہ ہر چیز بات یاد آتی ہے کہ ہاں فلاں وقت میں ہم نے یہ بات کی تھی۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی